فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو 3 جہات پر مشتمل ہوگی، اور آج ایک اہم ترین موضوع پر ہماری گفتگو ہے۔ یہ گفتگو کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی، آج مختلف طرح سے دین اسلام کے کچھ بنیادی جو ضروری ماخذ ہیں ان پر سوالات اٹھائے گئے، تو آج کی اس گفتگو میں وہ تمام سوالوں کے جوابات بھی ہوں گے، اور علمی اور فکری گفتگو بھی آج کے اس موضوع میں شامل ہے۔ سوال یہ اٹھایا گیا کہ جب قرآن اور حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو ہمیں فقہا کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فقہ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اور نت نئے مسائل کے حل کے لیے فکر اجتہاد کس طرح نو پید مسائل کا حل پیش کرتی ہے؟ تو آج کی گفتگو کو سننے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح قرآن و سنت کی ہم اصل تعبیر تک پہنچنے کے لیے فقہ کے محتاج ہیں، جس سے ہماری زندگی کے انفرادی اجتماعی مسائل کا حل معلوم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں مسائل پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لہذا صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے، آپ نے جیسے نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کیا، جیسے جیسے آپ فرماتے گئے صحابہ عمل کرتے گئے۔ لیکن عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کا دائرہ محض حدود عرب تک محدود تھا۔ عرب کی زندگی کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے اور آپ اس کا حل پیش کر دیتے۔ اہل عرب کی معاشرت سادہ تھی، ضروریات کا دامن سمٹا ہوا تھا، مسائل و وسائل کے سلسلے انتہائی مختصر تھے، اور اسی پر وہ لوگ ضروریات کی حد تک اصولی اور بنیادی چیزوں پہ رہتے، اور ان کو وہی اصولی باتیں بتا دی گئی، جس نے آ کے جو سوال کیا اس کے مطابق بتا دیا، اس کا یہ جواب ہے، یہ وجہ۔ لیکن گرامی کے حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے زمانے میں اسلام کی سرحدیں دور تک پھیل گئیں۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ اتنا وسعت پذیر ہوا کہ عراق، ایران، مصر، شام وغیرہ کے متمدن و زرخیز علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں ہو گئے۔ ادھر سے اندلس، افریقہ، ترکستان، ایشیا اور سندھ تک کے دور دراز مقام پر اسلام نے فتح کے بعد اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ لیکن یہ جو لوگ نئے اب اسلام میں ریاستیں شامل ہوئیں، ان کی تمدن جدا، ان کا رہن سہن جدا، ان کی تہذیب جدا، ان کی ثقافت جدا،
ان کے معاشرتی اقدار جدا، نئے ذرائع آمدنی کا معاملہ، ان کو خرچ کرنے کا معاملہ، زراعت کے نظام کا مسئلہ، اقتصادی معاملات اور تعلقات کا مسئلہ، معاملات اتنے زیادہ ظہور پذیر ہوئے کہ اب ضرورت تھی کہ فکر و فہم کے زاویوں میں وہ چیز لے کے آئی جائے جس سے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے ایسے قوانین بنا لیے جائیں جو آنے والے دور کے تقاضوں کی تکمیل کر سکیں۔ اصول تو قرآن و سنت میں ذکر ہو گئے، لیکن ان علاقوں کے لوگوں کی ثقافت، معاشرت، طرز بود و باش، ان چیزوں کا حل کدھر سے ملے گا؟ ان چیزوں کے حل کے لیے فقہائے کرام میں اللہ کروڑاں رحمتوں کا نزول فرمائے، حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ اس امت کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے باقاعدہ پھر فقہ حنفی کی تدوین کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے اور انہوں نے سرکاری سطح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا، اور اسلام تیزی سے پھیلا، اور اس دور میں فتاوی جات کی ابتدا ہوئی۔ لوگوں نے صحابہ کرام سے سب سے پہلے مختلف مسائل کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا۔ جیسے ایک سوال پیش ہوا کہ ایک خاتون کا نکاح ہوا، حق مہر لکھا ہی نہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ قرآن میں حکم ہے کہ حق مہر دو۔ تو صحابہ کرام نے کہا ہمیں مہلت دیں، ہم سوچ بچار کے جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے پھر سوچا اور اس کے بعد انہوں نے کہا اس لڑکی کو جس کا نکاح بغیر مہر کے ہوا اس کو مہر مثلی دے دیا جائے۔ اب مہر مثلی دینے کا حکم نہ قرآن میں ہے نہ ہمیں حدیث میں واضح ملتا ہے، تو یہ مسئلہ اس لیے واضح کیا گیا کہ اللہ کا حکم ہے مہر دو، لہذا جو اس لڑکی کے بہن ہے، کزن ہے یا قریبی جس کا نکاح ہوا ہو، جتنا مہر اس کو دیا گیا ہے اتنا مہر اس کو بھی دے دیا جائے۔ اس کا مطلب کہ یہ سوچ و بچار کے بعد صحابہ کرام نے مسئلے کا حل پیش کیا، اور اس کی کہیں نہ کہیں ہمیں مثال عہد نبوی میں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا جب یمن کی طرف بھیج رہے تھے، بتاؤ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا جی قرآن سے۔ فرمایا اگر قرآن میں نہ ملے تو؟ فرمایا پھر آپ کی حدیث سے۔ فرمایا اگر حدیث میں بھی نہ ملے تو؟ عرض کیا اجتہد برائی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، سوچ و بچار کروں گا، اور پھر ان سوچ و بچار کے مطابق اس مسئلے کا حل پیش کر دوں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ رکھتے ہوئے کہا شکر ہے اللہ کا جس نے اپنے رسول کے قاصد کو وہ بات کہنے کی توفیق دی جس سے اللہ کے رسول خوش ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سالڈ شریعت کو نہیں مانتے کہ ہمارا دین جامد ہے، ہمارے دین میں شریعت میں فلیکسیبلٹی ہے۔ دور جدید کے ساتھ ساتھ یا مرور زمانہ کے ساتھ جتنے مسائل آتے جائیں گے ان مسائل کا حل کسی نہ کسی طرح پیش کر دیا جائے گا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمائی جو قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے اس کا حل صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اسے اجتہاد کہتے ہیں، اور وہ غور و فکر کی اسلام نے باقاعدہ تعریف کی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بھیجا کہ جاؤ فلاں قبیلے میں یہ کام کر کے آؤ اور پھر وہیں نماز بھی پڑھ لینا۔ ابھی صحابہ کرام جا رہے تھے کہ راستے میں ہی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لی جائے، لیکن کچھ نے کہا کہ سرکار نے کہا تھا وہ قبیلے میں یہ کام کر کے آنا اور نماز وہاں پڑھ لینا، تو ہم نماز وہاں پڑھیں گے۔ پہلے جو صحابہ جو کہہ رہے تھے نماز پڑھ لیں، انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کہا تھا کہ ہم عصر تک وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن ابھی عصر کا وقت ہو گیا، وہاں پہنچے نہیں، تو پہلے نماز پڑھ لیں پھر وہاں پہنچ جائیں گے۔ آدھے صحابہ نے کہا جی نہیں، ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے، آدھے نے کہا جی ہم تو یہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز عصر کی پڑھ لی۔ آدھے لوگ جو تھے جنہوں نے وہاں نہیں پڑھی، انہوں نے بھی عصر کے وقت میں ہی وہاں پہنچ کر وہاں جا کے عصر کی نماز پڑھ لی۔ پڑھی دونوں نے عصر کے وقت میں ہے۔ ایک نے کہا کہ ٹائم ہو گیا پہلے پڑھ لو، ایک نے کہا نہیں سرکار نے فرمایا تھا وہاں جا کے پڑھنی، ہم نے وہیں پڑھنی۔ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ پیش ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے کہا پہلے نماز پڑھ لیں، انہوں نے کہا نہیں سرکار نے فرمایا تھا فلاں قبیلے میں جا کے پڑھنی، ہم نے وہاں پڑھنی ہے، تو ان میں سے ٹھیک کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں، اللہ ان کی نیت پر ان کو اجر عطا فرمائے گا، اللہ ان کی نیت پر ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ جنہوں نے کہا کہ وقت ہو گیا ہے، گویا کہ وہ نماز میں فوراً اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار، ان کی نیت پہ اجر۔ اور جنہوں نے کہا کوئی نہیں ہم وہاں جا کے پڑھ لیں گے کیونکہ سرکار کا حکم پڑھا، انہوں نے بھی عصر کے وقت میں ہے، ان کو ان کی نیت کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، ہماری سوچ کو نکھار کے شریعت نے ہر دور کے تقاضے کے مطابق ہمیں اصول عطا فرما دیے، اور یہی وہ فروعی اصول ہیں، یہی وہ فروعی اختلاف ہیں جو شرعی اصول کی مدد سے ہم حل کر سکتے ہیں۔ لہذا فقہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم اپنی زندگی کا ہر پرابلم، ہر مسئلہ قرآن و سنت کی مدد سے اپنی زندگی کا آج کے دور میں بھی جان سکیں۔ اس لیے فقہ کا مطلب ہوتا ہے فہم و ادراک، فقہ کا مطلب ہوتا ہے سوجھ بوجھ، فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ۔ اصطلاح میں فقہ کا اطلاق اس خاص فہم پر ہوتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاء پاشیوں سے ماخوذ ہو، جو قرآن و سنت سے مستفاد ہو، جو اللہ اس کے رسول کے فرمان سے نکات لیے جائیں، اس سے جو قاعدہ قانون مستنبط ہوتا ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اور جو فقہ کو سمجھنے والا ہے وہ سمجھدار بھی ہوتا ہے، دانش مند بھی ہوتا ہے، اور ایک فہیم اور سمجھ رکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو گرامی حضرات، فقہ کے ماخذ کیا ہے، بیسک سورسز کیا ہے؟ فقہ اسلامی میں استدلال و استنباط میں سب سے پہلے قرآن ہے۔ ہم قرآن پاک کی آیات کے اندر چھپے ہوئے موتی کو تلاش کرنے کے لیے فقہ کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 2 ہے حدیث، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو باتیں ذکر کی گئیں ان کی حکمتوں کو جاننے کے لیے ہم حدیث کا وہ خاص فہم لینے کے لیے ہم فقہ پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا ہے اجماع امت، جس مسئلے پر ساری امت کا اجماع ہو جائے اس کو بھی دلیل شرعی مانا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے قیاس صحیح، جو مسئلہ پہلے ثابت ہو گیا ہو اسی کے مطابق بعد میں مسئلے کا حل پیش کر کے امت کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے وہی قرآن و سنت سے دلائل لے کر جو خوبصورت فقہ کا استنباط کیا اسے ہی فقہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے فقہ حنفی کی تدوین ہوئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صحابہ کرام نے جو سرکار کو دیکھا وہی کیا۔ آپ کے اس وصال کے بعد اب نماز میں کسی سے غلطی ہو جاتی تو بحث شروع ہوتی کہ اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ پھر صحابہ کرام نے نماز کے اندر فرض، واجب اور یہ ساری سنتیں وغیرہ جدا جدا کی۔ تابعین میں یہ آگے بڑھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے وہ پہلے فقیہ ہیں جنہوں نے 4000 مشائخ سے علم حاصل کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مدون کیا اور فقہ کو مدون کیا۔ اور آج بھی ہم دینی مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی مدد سے اس کی حقیقت کو پہچان جاتے ہیں۔ گرامی حضرات، اسی لیے تقلید کو ضروری قرار دیا گیا، اسی وجہ سے تقلید کو لازم قرار دیا گیا، تاکہ ایک عام بندہ تو ان مسائل سے حل نہیں نکال سکتا کہ وہ قرآن پاک کی آیت سے کہے جی یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے مسئلہ نکالے گا تو پھر وہ قرآن کی نہیں بلکہ اپنے من کی پیروی کر رہا ہے۔ لہذا اس وجہ سے فقہ کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر یہ بات بھی ذہن نشین ہو، قرآن مجید فرقان حمید کی 6236 آیات ہیں۔ اگر ہم ٹوٹل آیات کو دیکھیں تو قرآن پاک کی کچھ آیات وہ ہیں جن میں پہلے نبیوں کا ذکر ہے، کچھ آیات وہ ہیں جس میں اللہ کی تخلیق کا ذکر ہے، کچھ آیات وہ ہیں جس میں مرنے اور مرنے کے بعد کے معاملات ذکر کیے گئے ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، رزق کا۔ اور قرآن پاک میں 500 آیات وہ ہیں جن کا تعلق مسائل سے ہے۔ کتنی جی؟ 500۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، 6236 آیات میں 500 آیتیں ہیں جو مسائل سے متعلق ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ہماری زندگی کے 500 مسئلے تو قرآن کی آیت سے حل ہو گئے۔ ان میں سے وہ کچھ آیتیں وہ ہیں جو انسان اور خدا کے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں، نماز، روزہ، حج، عبادات، اور دوسرے وہ احکام ہیں جن کا تعلق بظاہر انسان اور خدا سے تو ہے، البتہ ان میں دوسرے لوگوں کا بھی تعلق پایا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ، عشر، صدقات، خیرات، جہاد وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حقوق اللہ کا ذکر ہے، پھر حقوق العباد کا ذکر ہے، نکاح، طلاق، وراثت، باہمی معاملات کا ذکر ہے، خرید و فروخت، تجارت، اجارہ، اسی طرح قصاص کا، حدود کا، سیاسی معاہدات کا، جزیہ لینے کا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہماری زندگی کے 500 مسئلے حل ہو گئے جی، کس سے؟ قرآن مجید سے۔ اس کے بعد آ جائیں احادیث کی طرف۔ احادیث یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے فرمایا، آپ نے نماز کیسے ادا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے، آپ خرید و فروخت کیسے کرتے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تقریباً 3000 حدیثیں ہیں جن سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی کے قرآن و سنت کی روشنی میں کتنے مسئلے حل ہو گئے جی؟ تقریباً 3500۔ 3500 مسئلے تو قرآن و حدیث سے ثابت ہو گئے۔ اور آج اگر صرف مسائل کو دیکھیں تو ہماری زندگی کے مسائل کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں بھی نہیں۔ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، مسائل ہیں۔ ان مسائل کا حل کون پیش کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو روزہ کب بند ہوا؟ آسمان پہ دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے، اور آج گھڑی پہ دیکھ کے فیصلہ ہوتا ہے۔ تقاضا بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی بینک نہیں تھا، آج بینکنگ نظام بھی متعارف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد میں یہ سہولیات نہ تھی، اب یہ سہولیات آ گئی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی، قیامت کی صبح تک اس کا فیض چلتا رہے گا۔ اللہ فرماتا قل یا ایھا الناس، کہہ دیجیے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ سب میں قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا انسان مسلمان، وہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کو اپنا رسول مانے گا۔ اب 2022 کے جو تقاضے ہیں، اس کا حل بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ملنا ہے، لیکن ہمیں ملے گا کیسے؟ کیونکہ قرآن و سنت میں تو صرف 3500 مسائل کا حل ہے، باقی سارے مسائل کا حل ہمیں فقہ سے ملتا ہے، اور جو فقہ ہے وہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان چاروں کے ماننے کا نام ہے۔ لہذا آج کے دور میں جو مسئلہ پیش ہوگا اس کو قرآن و سنت کے دلائل سے، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بھی فیصلہ سرکار نے کیا، اس فیصلے کی مدد سے آج پیش کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو اگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ آج کے اس دور میں ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آن لائن کرنسی ہے، بٹ کوائن کے ذریعے یا ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے لوگ اس کے ساتھ ایپ میں کاروبار کرتے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ اس ایپ کے پیچھے کوئی کرنسی نہیں ہے، بس اس کی ویلیو ہے، ویلیو رکھی ہے، یہ ڈالر ہے، یورو ہے۔ تو کیا شریعت میں یہ جائز ہوگا؟ اب ظاہری بات ہے آقا علیہ السلام کے دور میں تو ڈیجیٹل کرنسی تھی ہی نہیں، تو حل کیسے نکلے؟ اب ہم نے قرآن و سنت میں اس کا استنباط کیا تو ہمیں یہ ملا کہ جس چیز کے پیچھے کوئی چیز بظاہر نہ ہو، یا انسان وقت سے پہلے کوئی چیز بیچ رہا ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی چاول بنے نہیں، ایک بندہ کہہ جی زمین میں جتنے چاول اس سال ہوں گے تیرے ہیں، تو پیسے دے دو۔ ابھی آم آئے ہی نہیں، وہ کہتے جی جتنے آم ابھی آئیں گے وہ تمہارے ہیں، یہ 10 درخت تمہارے ہیں، پیسے دے دو پہلے۔ تو پہلے ابھی پھل آیا ہی نہیں، اس کی بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس اصول کے مطابق دیکھا جائے، پھر اس کو ریاست بھی تسلیم کرے کہ اس ڈیجیٹل کرنسی کو ریاست نے تسلیم ہی نہیں کیا، بٹ کوائن کو ریاست نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ جیسے ایک نوٹ اگر ریاست دیتی ہے 5000 کا، تو ریاست اس کی ذمہ دار ہے وہ 5000 کی ویلیو پوری کرے۔ اگر آرڈر آ جائے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ یہ 1 مہینے کے اندر 5000 کے نوٹ جمع کراؤ، بعد میں یہ ختم، بعد میں ایک بندہ 10 کلو کے 5000 کے نوٹ لے کے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جا کے کباڑیے والے کو ردی میں بیچ دو۔ وہ کہتا ہے جی 5,000 کے 10 کلو، وہ کہتے ہیں 10 کلو ردی میں جائیں گے، کیونکہ اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو جب تھی جب ریاست نے کہا یہ 5000 ہے، ریاست نے مہینے کا ٹائم دیا، اب بند ہے، اب یہ اسی طرح کاغذ ہیں جیسے کہ باقی کاغذ ہیں۔ اس کا مطلب پیچھے ریاست کی طرف سے اتھارٹی ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی میں کس کی اتھارٹی ہے؟ کسی کی نہیں، تو یہ جائز نہ ہوا۔ آج کے دور کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اصول قرآن و سنت کا ہے۔ اب ایک نیا معاملہ پیش ہوا، ڈاکٹر نے کہا جیسے ہم نے ہر جو ہاسپٹل ہیں اس میں بلڈ بینک بنائے ہیں، بلڈ جو ہے لوگ اپنا اپنا خون جو ہے وہ جمع کروا دیتے ہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے یہ نیگیٹو فلاں نیگیٹو نکالا لگا دیا۔ انہوں نے کہا جیسے دودھ کے لیے، جیسے یہ خون کے لیے بنایا ہے، ایسے ہی دودھ کے لیے ملک بینک بنا لیا جائے، کیونکہ بچے کی نشو و نما میں ماں کا دودھ، یعنی عورت کا جو دودھ ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور نشو و نما میں اعلیٰ ہے۔ حالانکہ یہ آج میڈیکل سائنس پروف کر رہی ہے۔ اور اگر آپ اسلام کی عظمت کو دیکھیں، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یردین اولادہن حولین کاملین، 2 سال دودھ پلاؤ۔ عرب کے اندر باقاعدہ یہ رسم تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے نفیس ماؤں کا انتخاب کیا جاتا، دائیوں کا اہتمام کیا جاتا۔ تو آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے، لیکن اس وقت جب بچہ کسی کی گود میں جا کے دودھ پیتا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں متصور ہوتی ہے۔
جب یہ بات پیش ہوئی تو فقہا نے اس پر مسئلہ نکالا۔ آج کے دور کے علماء نے کہا اگر آپ اس کے صرف ملک بینک بنائیں گے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے وہ بچہ جس کا دودھ پی رہا ہے اس ماں کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر یہ رضائی ماں والا مسئلہ کدھر جائے گا؟ وہ رضائی ماں کیسے بنے گی؟ کل کو ہو سکتا ہے اسی کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے تو وہ تو اس کی رضائی بہن ہے۔ اب لہذا مسئلہ آج کے دور کا تھا لیکن حل واضح ہو گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، جس نے تمہیں دودھ پلایا، ایک گھونٹ بھی پیا ہو، وہ تمہاری مائیں ہیں، رضائی ماں ہے۔ اس کا مطلب اس دور کا جو مسئلہ تھا وہ آج کے دور کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اور معاملہ حل ہو گیا، اور ہر ایک کو سمجھ آ گئی کہ بالکل یہ نسب کی حفاظت بھی اسلام نے ہمیں کہا ہے۔ تو قرآن و سنت کے اندر جو اصول ذکر ہوئے اس کی مدد سے آج کے دور میں ہم مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ شریعت مطہرہ نے کہا کہ آپ فکس پروفٹ نہیں لے سکتے۔ آج بہت سے لوگ اپنی معاشی ضروریات کے لیے بینک سے بھی فکس پروفٹ لینے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ آپ مداربت کریں، ایک بندہ پیسہ ڈالے، ایک محنت کرے، یا سارے پیسے ملا کے 2-4 لوگ اکٹھا کاروبار شروع کریں، وہ مداربت ہے، یہ مشارکت ہے۔ آپس میں پرسنٹیج طے کر لیں، جتنی پرسنٹیج ہوگی وہ پروفٹ میں بھی ہے، وہ لاس میں بھی ہے، کاروبار چلتا جائے گا۔ اس کا مطلب کہ آج کے دور کی بھی ہر فقہی ضرورت کو قرآن و سنت کے اصول کے مطابق حل کیا جاتا ہے، اور یہ جو مسائل ہیں یہ اصول فقہ حنفی میں سب سے پہلے آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے مدون کیے، اس کے بعد فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، یہ تمام کی تمام فقہ 4 اسکول آف تھاٹ ہیں، ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ میں یہ چاروں کے چاروں حق پر ہیں، اور پوری دنیا میں اس کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے، اور ان کے مابین صرف فروعی اختلاف ہے۔ اس لیے گرامی کے حضرات، اب آج کے دور میں ایک مسئلہ پیش ہوا کہ بھی ایک بیٹی پاکستان میں ہے، لڑکا باہر ہے، امریکہ میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح ہو جائے، کیونکہ آج فاصلے سمٹ کے آ گئے، پوری دنیا گلوبل ولیج ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ لڑکا تو امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ بیٹی کا نکاح ہو جائے تاکہ لڑکا ذہنی طور پر بھی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، اور وہ اسی کے مطابق کسی اور طرف جانے کی طرف ذہن نہ رکھے، بلکہ اس کے ذہن میں ہو کہ میرا نکاح ہوا ہے۔ اب نکاح کیسے کیا؟ لڑکا تو امریکہ میں بیٹھا ہے، مسئلہ آج کے دور کا ہے، تو کیسے حل کیا جائے؟ حل ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ سے ہوا، سرکار مدینہ شریف میں ہے اور وہ حبشہ میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے صحابی گئے اور نجاشی کو درمیان میں مقرر کیا، اور حضرت نجاشی درمیان میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایجاب و قبول کیا جا رہا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس کا مطلب اگر کوئی درمیان میں وکیل بن جائے، لڑکا وہ یہاں موجود نہ بھی ہو، تو وہ وکیل بن کر اس لڑکے کی طرف سے قبولیت کر سکتا ہے۔ لہذا ایسے نکاح کی صورت میں ہم نے مسئلہ حل کر دیا۔ ہم نے کہا دیکھیں جی، جب عہد نبی میں یہ مثال موجود ہے، اگر وہ لڑکا نکاح آپ اس کا کرنا چاہتے ہیں، آپ اگرچہ آن لائن بھی ہوں لیکن یہاں وکیل مقرر کر دو۔ وہ لڑکا کہتا ہے جی میری طرف سے میرے ابو وکیل ہیں، یا میرے ماموں وکیل ہیں، میرے چچا وکیل، جس کو وہ وکیل بنا دے، تو یہاں نکاح ہوگا۔ ہم کہیں گے آن لائن بھی ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ بھی ہم نے فلاں عورت کا نکاح، اس کو کہتے ہیں آپ کے بیٹے جس کا نام طاہا ہے بالفرض، اس کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض کیا، تو کیا آپ نے اپنے بیٹے کی طرف سے اس کو قبول کیا؟ اس کا ابو، اس کا چچا کہتا ہاں میں نے اپنے بیٹے طاہا کی طرف سے اس نکاح کو قبول کیا۔ پھر ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں قبول کیا۔ پھر بچہ بھی موبائل پہ دیکھ رہا ہے آن لائن، وہ بھی کہتا ہے جی میں نے بھی قبول کیا۔
تو اب یہ باپ وکیل بن گیا، چچا وکیل بن گیا، ادھر سے ایجاب ہے، ادھر سے بیٹے کی طرف سے اس کے وکیل نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا، یہی ہو گیا۔ اب دیکھیں کتنی آسانی شریعت میں، اور یہ آج کے دور کا مسئلہ تھا، حل ہو گیا۔ اگرچہ اس کی مثال اس دور میں بھی پائی گئی، یعنی آج بھی پتہ چل گیا اگر کوئی وکیل بن کے کسی کی طرف سے ایجاب یا قبول کرتا ہے تو وہ ایجاب و قبول شریعت میں تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ جو آج کے دور کی ضروریات تھی، یہ حل کس سے ہو رہی ہیں؟ فقہی معاملات سے۔ فقہ ہے تھی تو ہمارے یہ مسئلے حل ہوئے، اگر فقہ نہ ہوتی تو مسئلے کہاں سے حل ہوتے؟ اس لیے فقہ کی ضرورت ہے۔ اگر فقہ کی آپ اتباع نہ کریں تو بہت سے لوگ قرآن و سنت پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں؟ اس کی مثال، ہمارے ایک دوست نے مجھے فون کیا، وہ بڑے پریشان تھے، کہتے کریمی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے یار ہم جنازے پہ جا رہے تھے گاڑی میں لاہور سے باہر دور، تو راستے میں مغرب کا ٹائم ہوا اور عشاء کے بعد جنازہ تھا، تو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی تو ہمارے کچھ ساتھی کہتے ہیں ابھی مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لو۔ انہوں نے کہا جی ابھی تو عشاء کا ٹائم نہیں ہوا۔ کہتے نہیں میں نے حدیث میں پڑھا ہوا ہے کہ سرکار نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہوئی ہیں، لہذا پڑھ لو عشاء بھی، کیونکہ جنازے میں جانا ہے، پھر وہاں لیٹ ہو جائیں گے، پھر پتہ نہیں ہماری تھکاوٹ ہو جائے، نماز ہی نہ پڑھی جائے، مغرب میں عشاء پڑھ لو۔ وہ کہتے ہیں خدا کا خوف کر، پھر مغرب کے وقت میں عشاء کہتے نہیں حدیث میں ہے۔ اب وہ حدیث پڑھ کے گمراہ ہو گئے۔ یہ ہے جو لوگ تقلید نہیں کرتے اور خود ہی قرآن و حدیث پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اب مسئلہ سمجھیے، انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا نہیں مغرب کے وقت میں عشاء نہیں ہے، صرف 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا جائز ہیں حاجی کے لیے، وہ بھی امام حج کے پیچھے ظہر کے وقت میں اثر پڑتا ہے اور عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتا ہے حاجی کے لیے۔ باقی حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ تو وہ صاحب نے کہا پھر کریمی صاحب وہ حدیث کا کیا جواب ہے؟ وہ کہتے ہیں حدیث میں، میں کہا ہاں ہے، لیکن حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی تو فقہ چاہیے نا، سمجھ چاہیے۔ بھئی حدیث میں ایسے نہیں ہے کہ سرکار نے ایک وقت میں نماز پڑھی دونوں، حدیث میں ایسے ہے سرکار نے دونوں نمازوں کو جمع کیا، لیکن صورتاً جمع کیا، حقیقتاً نہیں۔ صورتاً کیسے؟ جیسے کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہو، عذر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا سفر میں بھی رکاوٹ نہ بنے اور وہ 2 نمازیں اس طرح پڑھ لے کہ ایک نماز کا آخری وقت ہو اور دوسری کا ابتدائی وقت ہو۔ مثال کے طور پہ مغرب کے لیے آپ جا رہے ہیں یا کوئی اور بھی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے جیسے، تو آپ جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بھی اگر ہم گاڑی روکیں گے تو لیٹ ہو جائیں، کہیں پہنچنا ہے، تو آپ اس نماز کو لیٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اگزامپل سے سمجھا رہا ہوں۔ جیسے مغرب کا وقت بالفر ختم ہوتا ہے 7:55 پہ، آپ جا رہے ہیں، آپ نے گاڑی روکی 7:45 پہ، آپ نے وضو کیا، 7:50 ہو گئے، آپ نے نماز پڑھی، تو 7:54 پہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ بیٹھے، ذکر کیا، دعا کی، 7:56 پہ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے عشاء کی نماز پڑھ لی۔ دونوں نمازیں اکٹھی کی ہیں کہ نہیں؟ دونوں اکٹھی ہو گئی نا۔ ادھر مغرب پڑھی، 2 منٹ بعد کھڑے ہو گئے عشاء پڑھ لی، لیکن مغرب پڑھی 54 پہ، 55 پہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا، 56 پہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی۔ اب یہ دونوں نمازیں ٹھیک ہوئیں کہ نہ ہوئیں؟ بالکل ہوئیں، لیکن دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہوئیں۔ یہ جمع کرنا جائز ہے، حدیث میں اس جمع کا ذکر آیا ہے، یہ جمع نہیں ہے کہ مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لی جائے۔ لیکن یہ مسئلہ فقہ سے ہی حل ہوگا نا۔ اگر کسی کے بعد فقہی اصول نہیں ہوں گے تو وہ اسی بندے کی طرح مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لے گا۔ یہ میں نے چند مسائل، بے شمار آج کے دور کے مسائل ہیں جو فقہ کے اصول کے مطابق حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گرامی حضرات، فقہ کی ضرورت ہے، اور اسی فقہی ضرورت کی وجہ سے ہمارے فقہاء نے اصول اور قواعد کو مستنبط کیا، اور انہی اصول و قواعد کے مطابق پھر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو انسان کی کامیابی کا راز بھی ہے۔ اب آپ کا کوئی اگر سوال ہے فقہی حوالے سے یا کوئی بھی آپ پوچھیے، اس کے بعد پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔
اعتکاف کی حالت میں اگر تو ایک بندے کو پیشاب آتا ہے بار بار، ڈائبٹک پیشنٹ کو اکثر ہوتا ہے، تو وہ تو ضرورت ہے، آپ کو 10 بار بھی آئے تو آپ 10 بار چلے جائیں، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ واش روم میں جو حاجت ضروریہ ہے اعتکاف کی حالت میں جانے کی اجازت ہے۔ باقی رہ گیا، کیونکہ مسجد اور فنائے مسجد دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ مسجد اسے کہتے ہیں جہاں آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد یہ کمرہ اور یہ سے۔ وضو خانہ واش روم کی جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں فنائے مسجد، یہاں صرف ضرورت کی وجہ سے جائیں۔ لہذا اگر کسی بندے نے تھوکنا ہے تو وہ جائے تو وضو خانے میں اندر نہ جائے بلکہ ادھر کھڑا ہو کے تھوک دے اور واپس آ جائے۔ وضو خانے میں جائیں گے صرف وضو کرنے کے لیے، یہاں تک کہ چمچی دھونے کے لیے بھی نہیں جائیں گے، برتن دھونے بھی نہیں۔ وہ برتن یا چمچ آپ نے جو رکھی ہے جب وضو کرنے جائیں ساتھ لے جائیں، اور وہاں وضو کے دوران ہی چمچ وغیرہ دھو کے اور وضو کر کے ساتھ ہی واپس آ جائیں، کیونکہ وضو خانہ فنائے مسجد میں ہے۔ اس لیے واش روم آپ جتنی مرضی جائیں جگہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وضو خانے میں بغیر وجہ کے نہیں جانا۔ اگر کوئی وجہ ہے، جیسے اگر بندے کو تھوک زیادہ آ رہی ہے وہ، تو پھر چلو ٹھیک ہے، تو وہ جا کے صاف کر کے آ جائے، وہ بھی ضرورت میں آ گیا نا۔ ضرورت کے بغیر ویسے جا کے کچھ چمچ دھو کے آ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد مسواک دھو کے آ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پاؤں دھو کے آ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد ہاتھ دھو گیا، یہ تو پھر غلط بات ہوگی۔ اس طرح نہیں جانا، مسجد سے باہر ضرورت کے تحت جا سکتے ہیں۔ جی، اگر تو کوئی وجہ ہے، مثال کے طور پہ تھکاوٹ ہے، موٹاپا ہے، بڑھاپا ہے، پھر اگر کوئی بندہ نماز میں زمین پہ سہارا لے کے اٹھے تو ٹھیک ہے، اور اگر تھکاوٹ بھی نہیں ہے، بڑھاپا بھی نہیں ہے، موٹاپا کچھ نہیں ہے، تو پھر چاہیے کہ اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو، یہ سنت ہے۔ جس نے گھٹنے پہ ہاتھ نہیں رکھے اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ جی، بالکل، اصل میں یہ ہے کہ 400 سال بعد نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد انفرادی فتاوے تو شروع ہو چکے تھے، اجتہاد تو صحابہ کے دور میں ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں نے بتا دیا، انہوں نے کہا جی تائید برائی، معاذ بن جبل کہتے ہیں میں اپنا اجتہاد کروں گا، لیکن مدون جو ہوا ہے وہ جا کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں وصال ہے۔ 150 سے پہلے یعنی 84,000 مسائل تو امام اعظم ابو حنیفہ مدون کر چکے تھے، اور یہ ابھی دوسری ہجری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا وصال 150 ہجری ہے، 150 سے پہلے فقہ مدون ہو چکی تھی، تو یعنی یہ فقہ تو مدون ہو چکی، ایک بات۔ دوسرا جو یہ کہا گیا کہ ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ کی ڈیفرنٹ باتیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، چاروں فقہا کی جو باتیں ہیں ان میں فروعی اختلاف ہے، اصولی سب ایک ہیں۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، امام شافعی کے نزدیک بھی پڑھی جائے گی، اور اسی طرح امام مالک کے نزدیک بھی، امام احمد بن حنبل، سب کہتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ واجب کی حیثیت سے پڑھیں، امام شافعی کہتے ہیں فرض کی حیثیت سے پڑھیں۔ فرق صرف اتنا ہے، یہ وہی فروعی اختلاف ہے جو صحابہ جا رہے تھے، آدھوں نے کہا کہ جی ابھی ہم نماز پڑھیں گے، آدھوں نے کہا نہیں ہم نے وہاں قبیلے میں جا کے نماز پڑھنی ہے، تو یہ اس طرح درست ہے، اور یہ اسی کے مطابق یہ جو معاملات رہے اور ڈفرنٹ اختلاف بھی رہے۔ لہذا جو فقہا کا اختلاف ہے یہ وہ اختلاف ہے جو سرکار نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اچھا، اب آپ کی اگلی بات، تقلید ایک کی کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ ڈفرنٹ مختلف اگر فقہا کی تقلید کریں گے، آپ کہیں گے جی مجھے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات اچھی لگتی ہے، امام شافعی کی یہ، امام مالک کی یہ، امام احمد بن حنبل کی یہ، مجھے آپ بتائیں آپ فقہ کی پیروی کر رہے ہیں یا اپنے دل کی پیروی کر رہے ہیں؟ تو دل کی پیروی کر رہے ہیں، من کی پیروی نہیں کرنی، فقہا کی پیروی کرنی ہے۔ اس لیے ایک امام کی تقلید ضروری ہے کہ جب آپ ایک امام کی تقلید کریں گے
اسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اسی کے مطابق چلیں گے تو آپ اپنے ہر کام میں مطمئن ہوں گے۔ جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اگر عورت کو چھو لیا جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، امام شافعی کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ ہوں حنفی بالفرض اور ایک ایسا امام جو کہ فقہ شافعی کو ماننے والا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، نماز نہیں ہوگی اگر کسی نے عورت کو چھو لیا۔ امام شافعی کہتے ہیں او لامستم النساء، قرآن میں ہے، یا تم نے عورت کو چھوا ہو، فرماتے ہیں صرف چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لامستم النساء کا مطلب ہے جامعتم النساء، عورت کے ساتھ حق زوجیت ادا کرنا مطلب ہے، یہاں چھونا نہیں ہے، چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل مضبوط ہے، وہ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سرکار جس حجرے میں ہم تھے وہ اتنا چھوٹا تھا کہ محبوب خدا رات کو نوافل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اکثر میں لیٹی ہوتی تھی اور میں کروٹ ادھر لے لیتی، سوتے ہوئے جیسے بندہ کروٹ لے لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرمانے لگ جاتے تو آپ اپنے ہاتھ سے مجھے چھوتے تو میں فوراً اپنی کروٹ لے لیتی اور سرکار سجدہ فرماتے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے تو سرکار تو چھو رہے ہیں، اب ٹوٹا نہیں، لیکن نا امام ابو حنیفہ کا استدلال مضبوط ہے۔ اب اس طرح فروعی اختلاف ہے، چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی طرح میں نے ایک مسئلے کا حل میں نے بتایا، ایسے بہت سے ہیں۔ ایک امام کی تقلید اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اسی کے مطابق لے کے چل سکیں، لیکن ہمارے نزدیک چاروں فقہا حق پہ ہیں، کسی فقہ کی تقلید کریں آپ حق پر ہوں گے، اس میں کوئی ایسی بات۔ اور کوئی سوال؟ تو گرامی حضرات انشاءاللہ اب آگے دیگر جو مسائل ہیں وہ ہم کل بھی ذکر کریں گے۔ اعتکاف پر انشاءاللہ اذان کے بعد کل ہم بات کریں گے تو مزید چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ مولا یا صلی